پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، بالخصوص شہر کراچی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور عموماً اس میں بات ہوا کرتی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے، لیکن پروگرام کے فارمیٹ میں آج تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوئی ہے اور دوسرے حصے میں بھی کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں، اس پہ گفتگو کی جائے گی کیونکہ سوالات اتنے سارے ہیں اور خاص طور پہ بریک کے دوران بھی کچھ سوالات موصول ہوئے اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے جو ہے اس حوالے سے بات کی جائے اور ان سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ سلسلہ مزید آگے جاری رہے گا اور کچھ اور بھی دیگر میں اچھا جی، تو ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سے محسن جاوید صاحب موجود ہیں، مرکزی رہنما ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ محسن صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محسن صاحب فرمائیے گا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اور عام انتخابات کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ہر شخص یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب کیونکہ مسلم لیگ نون کی اگر بات کی جائے، شہر کراچی میں کوئی اتنا بڑا اسٹیک نہ ماضی میں کبھی رہا، نہ اس وقت کچھ نظر آتا ہے، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اور عام انتخابات کے حوالے سے کیا امیدیں نظر آ رہی ہیں؟ پہلے تو چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے اور اس کے بعد پھر جو دیگر معاملات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ فرمائیے۔ لیکن جی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے کام کی وجہ سے ہی پہچانی جاتی ہے اور جی تقریباً پورے پاکستان میں ہم لوگوں نے ترقیاتی کاموں کے جو انبار لگائے ہیں وہ میرے خیال میں کسی اور پارٹی نے نہیں کیے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کراچی میں بھی ہماری کوشش ہے، کئی جگہ پہ ہم لوگوں کے ساتھ اتحاد کر کے مختلف علاقوں میں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں۔ زیادہ تر ہمارا پیپلز پارٹی سے بھی الحاق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے عوام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دے کراچی میں، تاکہ ہم کراچی کو بھی بالکل اس طریقے سے استوار کر سکیں جس طریقے سے ہم نے لاہور کو اور پنجاب کے دیگر شہروں کو بنایا ہے آج تک، کیونکہ پچھلے 30-35 سالوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک جماعت کا اقتدار تھا، کراچی کو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ملا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ بالکل کراچی کے عوام ہمیں مینڈیٹ دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم کراچی کو ان مسائل سے جو ہے نکالیں گے اور اچھا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جس سیاسی جماعت کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جس کے پاس مینڈیٹ تھا اور وہ اس تباہی کی ذمہ دار ہے، وہ آج حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، جی تو یہ جو اب جو کچھ ہوگا اس میں بھی حصے دار وہی ہوں گے؟ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بھی ذمہ دار وہ ہوں گے کہیں نہ کہیں، یا پھر یہ تباہی ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد کر دی جائے گی؟ یہ تو ذرا فرمائیے۔ نہیں سر، وہ ایسا ہے کہ دیکھیں جو ماضی میں گزر گیا وہ تو اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن آگے کے لیے ہم نے جو ہے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے اچھا، اور ہمارے تقریباً تمام اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے بات چیت ہوئی ہے ٹھیک کہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو جو ہے اب صرف ہمیں اپنا فوکس جو ہے وہ کراچی کے اوپر، اس کی ترقی کے اوپر تمام جماعتوں نے مل کے جو ہے وہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے تمام اتحادی جماعتیں ہماری شامل ہیں اور اس میں ہم نے سب سے بیٹھ کے یہ بات کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس بلدیاتی الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں ترقیاتی فیز جو ہے وہ تیزی سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کراچی کے مشکلات جو ہے اس کو حل کرنے کی بھرپور انداز میں کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر دوسری صورت میں اگر کوئی اور جماعت اگر برسر اقتدار آتی ہے تو کیا وفاق اس سے تعاون کرے گی؟ جی جی بالکل ضرور کریں گے، کیونکہ دیکھیں کراچی کا مفاد جو ہے وہ وفاق کا مفاد ہے اور جب تک کراچی مضبوط نہیں ہوگا، کراچی ترقی یافتہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا، تب تک وفاق بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ کراچی کی ترقی بےحد ضروری ہے اور اس میں وفاق اپنا پورا حصہ بھی ڈالے گی اور جو بھی جماعت برسر اقتدار آتی ہے یہاں کراچی میں بالکل وفاق کی جانب سے ہم اچھا اس کو جو محسن بھائی، عرض یہ کہ یہ جو جملہ بھی آپ نے استعمال کیا ہے یہ ماضی میں کم و بیش تمام ہی سیاسی جماعتیں استعمال کر چکی ہیں، اور ابھی خاص طور پہ ماضی قریب میں ایک جماعت تھی جو کراچی سے مینڈیٹ لے کر منتخب ہو کر وفاق کا حصہ بنی اور اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو ماضی میں ہوتا آیا ہے، تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سمیت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب یہ دعویٰ کرتی رہی ہیں
جس میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اتحادی بھی شامل ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر وفاق میں حصہ مل جائے تو پھر کراچی کی تقدیر بدل جائے گی. لیکن الحمدللہ ایسا آج تک تو دیکھنے میں نہیں آیا ہے نظر, اور آگے بھی کوئی امید نہیں ہے. کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ دعویٰ مسلم لیگ نون اس لیے کرتی ہے کہ وفاق میں جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے تو اس نے کراچی کے لیے کوئی نہ کوئی میگا پروجیکٹ ضرور کیے. 28ویں ترمیم کے بعد چونکہ صوبائی خود مختاری ہے, اس وجہ سے ہم بیسک جو کام ہے چھوٹے وہ تو ہم نہیں کر پائے, لیکن ہم نے پھر بھی جو کچھ کراچی کے لیے ہو سکتا تھا وفاقی بنیاد پہ وہ ہم نے کیا. اچھا, عرض یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو جتنا بھی کل ٹیکس ریونیو آتا ہے, جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے, اس میں 70% سے زائد کا حصہ صرف شہر کراچی یہ ڈال رہا ہے. اور یہاں پر جو ابھی آپ نے جن پروجیکٹس کا تذکرہ کیا وہ 1 یا 1.5 پروجیکٹ سے زیادہ نہیں ہے. اس کی بھی تو ذرا وضاحت دیجیے. اگر کوئی انتخابات میں جا رہے ہیں تو کیا کراچی میں جو چند لوگ ہیں, تھوڑے ہیں یقیناً, تعداد کم ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں, لیکن ہیں ضرور, وہ یہ ضرور سوال کریں گے کہ اگر اتنی بڑی آمدنی ہمیشہ کراچی شہر سے ہوتی رہی ہے تو کیا جتنی بھی وفاقی حکومتیں تھیں 1.5 آدھا پروجیکٹ, اور وہ بھی کئی سالوں میں جا کر مکمل ہوا, کہ یہی قسمت شہر کراچی کی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ ضرور اس میں جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پچھلی وفاقی گورنمنٹ بھی اس میں شامل تھی اور کچھ صوبائی گورنمنٹ کی بھی نااہلی اس میں شامل تھی, ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی جتنی تباہی عمران خان صاحب نے مچائی اپنے 4 سالہ دور میں, اس کو ہم ضرور آگے بہتر کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اب جو ہماری پیپلز پارٹی سے بھی اور ایم کیو ایم سے بھی جو فی الحال ہمارے اتحادی ہے, ان سے جو بیٹھ کے ہماری کراچی کے معاملے پر ڈسکشن ہوئی ہے, اس میں بیسک چیزیں ہم نے یہ شامل کی ہیں کہ بھائی اس کو منشور میں آپ داخل کریں کہ بھائی ہر جماعت جو ہے جو کراچی سے وابستہ ہے وہ کراچی کو بہتری کے لیے کام کرنے کے اوپر پوری توجہ جو ہے وہ رکھے گی. ضرور یہ سیاسی بیانات آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے, لیکن اس دفعہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور چینج نظر آئے گا اس میں, اور وفاق پورا تعاون کرے گا اس جماعت کے ساتھ جو کراچی کا مینڈیٹ لے کے آگے آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم ضرور کراچی کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات ہوں گے وہ ضرور اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. محسن جاوید صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, اور وہی فرما رہے تھے کہ جو بھی حکومت وجود میں آئے گی اس کے ساتھ وفاق تعاون کرے گا. ساتھ میں انہوں نے نشاندہی بھی کی کہ ماضی میں بھی جو ان کی جماعت ہے کراچی کے لیے کام کرتی رہی ہے, اور بات پوری طرح سے تو غلط نہیں ہے, کام تو یقیناً کیا ہے. لیکن سوال ہمارا ہم ساری جماعتوں سے یہی ہے جو وفاق کا حصہ رہی, بشمول جو ابھی سابق جماعت رہی جو وفاق کا حصہ تھی, صدر, وزیر اعظم اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے عہدے یہاں سے لیے گئے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کے سامنے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد مزید کچھ معاملات ہیں جس پہ گفتگو ہوگی. آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.